the bottom line. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم انسان کے خوراک کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کیا کھاتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ آلو اور چاول کھائے جاتے ہیں، لیکن چاول کے مقابلے میں دنیا میں سب سے زیادہ مقبولیت جس چیز کو ہے وہ ہے روٹی. ناظرین، روٹی کی اہمیت کھانوں میں اس قدر ہوتی ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ کیا روٹی کھا لی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا کھانا کھا لیا ہے. اس طرح یہ پورے کھانے کی نمائندگی کرتی ہے. اکثر روٹی کے ساتھ کوئی دوسرا کھانا ضرور ہوتا ہے جس میں گوشت، سبزی وغیرہ شامل ہے، مگر اکثر اوقات محض روٹی کھا کر بھی گزارا کیا جاتا ہے. اس لیے روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرنا عام طور پہ قناعت اور غربت دونوں کی علامت سمجھی جاتی ہے. نذیر اکبر آبادی نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ شعر کہے تھے کہ روٹی کا اب ازل سے ہمارا تو ہے خمیر، روکھی بھی روٹی حق میں ہمارے ہے شہد و شیر، یا پتلی ہوئے موٹی، خمیری ہو یا فطیر، گیہوں کی، جوار یا باجرے کی، جیسی ہو نظیر، ہم کو اس طرح کی خوش آتی ہیں روٹیاں. روٹی کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ انگریزی کا لارڈ پرانی انگلش کے ہالفورڈ سے نکلا ہے، جس کے معنی تھے روٹی کا محافظ یا گھر کا مالک. اور گھر کی مالکن کے لیے بھی ہالوف ڈیگی یا آٹا گوندنے والی. جرمنی میں آقا یا مالک یا ملازمت دینے والے کو براؤتھر کہتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے روٹی کا مالک. ناظرین، ابتدا میں یورپ کے وہ معاشرے کہ جہاں روٹی سے زیادہ گوشت کی اہمیت تھی، جیسے سویڈن، ڈنمارک اور آئس لینڈ وغیرہ، مالکن کو میٹ مارڈر یا گوشت والی ماں کہا جاتا تھا. ہندوستان میں بھی غریب لوگ جو، جوار، باجرہ اور مکی کی روٹی کھاتے تھے جو بہت سخت ہوتی تھی، جبکہ عمرہ گیہوں کی کھاتے تھے. مگر جیسے جیسے گیہوں یا گندم کی کاشت میں اضافہ ہوا، یہ طبقہ بھی روٹی کھانے لگا. روٹی کی تیاری میں آہستہ آہستہ کئی جدتیں اختیار کی گئیں تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ ذائقہ دار بنایا جائے. لہذا اس میں دودھ، گھی اور نمک ملایا جانے لگا تاکہ اس کی سختی ختم ہو اور یہ ملائم ہو کر خوش ذائقہ ہو جائے. ابو الفضل نے آئین اکبری میں روٹیوں کی صرف 3 قسمیں بتائی ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اکبر بادشاہ کے دور میں کون کون سی روٹیاں پکائی اور بنائی جاتی تھی. تو اس نے جن 3 قسموں کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں: تندوری روٹی، تنک تابی اور چپاتی. آخری عہد مغلیہ کے دربار کا ذکر کرتے ہوئے بزم آخر کے مصنف روٹیوں کی بہت سی اقسام گنواتا ہے، جن میں چپاتیاں، پھلکے، روغنی روٹی، بری روٹی، بیسنی روٹی، گاجر کی روٹی اور نان گلزار وغیرہ شامل ہیں. ایک مرتبہ بہادر شاہ ظفر نے غالب کو بیسن کی روٹی بھیجی تو اس پر غالب نے کچھ یوں کہا: نہ پوچھ اس کی حقیقت حضور والا نے، مجھے جو بھیجی ہے بیسن کی روغنی روٹی. نہ کھاتے گیہوں نکلتے نہ خلد سے ہم، جو کھاتے حضرت آدم یہ بیسنی روٹی. عبدالحلیم شرر نے گزشتہ لکھنؤ میں لکھا ہے کہ نصیر الدین حیدر کے زمانے میں ممدو نامی ایک شخص نے شیر مال کی ایجاد کی جو لکھنؤ کے لیے سرمایہ ناز رہی. انہی کے مطابق مسلمانوں نے ہندوؤں کی پوریوں کو دیکھ کر پراٹھا ایجاد کیا اور پھر یہ پراٹھا ترقی کر کے باقر خانی بن گیا. اسی روٹی کو اس قدر ترقی ہوئی کہ صرف دودھ سے پوریاں بنائی جانے لگیں. پراٹھوں کو مزید خوش ذائقہ بنانے کے لیے ان میں سبزی اور قیمہ ملایا جانے لگا، اور جب یہ روٹی پیٹ بھر کے کسی کو مل جاتی تھی تو اس کے لیے دنیا خوشی اور مسرت کی جگہ بن جاتی. روٹی بھوک مٹا کر انسان کو آسودہ کر دیتی ہے. یورپ میں 18ویں صدی میں سفید آٹے کی روٹی کھائی جاتی تھی اور اس کے مقابلے میں بھورے رنگ کی روٹی کو برا سمجھا جاتا تھا. اس وقت تک یورپ میں گندم کی مانگ زیادہ تھی. اس سے بالوں کا پاؤڈر بھی بنتا تھا اور کپڑوں میں کلف بھی لگایا جاتا تھا. اس لیے یورپ میں اس بات کی کوشش ہوئی غریب لوگوں کو رے کی روٹی پر مائل کیا جائے. اس کے بعد چاولوں کی کوشش ہوئی مگر اسے بھی لوگوں نے قبول نہیں کیا. گندم کی کمی یورپ میں اس قدر دور ہوئی جب یورپ، امریکہ اور روس سے یہ ٹرینیں اور جہاز کے ذریعے آنے لگی. یورپ میں روٹی بیکری میں تیار ہوتی تھی، اس لیے جب کبھی بازار میں روٹی کی کمی ہوتی تو اس کے نتیجے میں لوگوں میں بے چینی پھیل جاتی.
فرانس کے انقلاب کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ بازار میں روٹی کی کمی ہو گئی تھی، اس لیے لوگوں نے حکومت کے خلاف مظاہرے کیے۔ روٹی کی کمی کی وجہ سے ہی موجودہ دور میں مصر اور تیونس میں بھی حکومت کے خلاف بڑے بڑے مظاہرے ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی روٹی اور کپڑا اور مکان کے نعرے لگا کر بہت سی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی سیاست چمکانے میں لگی ہوئی ہیں۔ اکثر بیکری والے روٹی پکاتے وقت اس کا وزن کم کر دیتے ہیں، لہذا ان کے خلاف سخت قوانین بنائے گئے۔ مثلاً 14ویں صدی میں لندن میں اگر کوئی بیکر کم آٹے کی روٹی بناتا تھا تو اس کی گردن میں روٹی کا ٹکڑا باندھ کر اسے شہر کی گندی گلیوں میں گھسیٹا جاتا اور لوگوں کو اجازت تھی کہ اس پر جو چاہے غلاظت پھینکے۔ ناظرین، پاکستان کی آبادی اپنی آدھی سے زیادہ انکم یا آمدنی روٹی پہ خرچ کر دیتی ہے۔ اسی روٹی کے بارے میں بہت سارے محاورات بھی ہمیں سننے میں ملتے ہیں، جیسے دال روٹی چلنا، 2 اور 2 4 روٹیاں ہونا، اور اس طرح بہت سارے۔ پنجابی میں حضرت بابا بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر تے رج رج کھاون تے راضی ہوئے بلا۔ بابا فرید سرکار گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا اسی روٹی کے بارے میں، فریدہ موتوں بھوک بری، راتی کھا کے ستوں دنے پھر کھڑی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو۔ اپنے دوستوں کا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔